بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ ہر جمعہ نماز جمعہ سے پہلے کسی نہ کسی ٹاپک پر بیان ہوتا ہے، ہر مساجد میں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ نماز جمعہ سے پہلے مسجد میں آ کر ہونے والا بیان سنتے بھی ہیں، لیکن آخر بات ایسی کون سی ہے کہ اتنے بیان ہونے کے باوجود بھی انسان اپنی وہی روش پر ہے، بیان کا کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ لوگ ہیں، سنتے ہیں، سننے کے بعد مسجد سے باہر جاتے ہی وہ بات ان کے دل و دماغ سے ختم ہو جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارا علاقہ ہو، مسلم علاقہ ہو، رہنے والے مسلمان ہو، اور تہوار غیروں کا منایا جائے۔ ابھی جو تہوار آ رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے علاقے میں ہم مسلمان ہو کر ہمارے اپنے بچے غیروں کا تہوار منائیں۔ میں اکثر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس تہواروں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے عظیم عظیم تہوار ہیں، پھر بھی ہمارے بچے غیروں کے تہوار میں کبھی پتنگ اڑاتے ہیں، کبھی پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، یہ بچے ان روش پر آئے کیوں؟ ان کو کون لا کے یہ ساری چیزیں دیتا ہے؟ تو ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں کل کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ غور و فکر و تدبر کرنا ہوگا کہ آج اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ہمارے مسلم علاقے میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے آنے والے 5 سالوں کے بعد ہمارے علاقے کا حال کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمیں دنیا میں ساری چیزوں کے لیے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر چیز کو سامنے اچھا ہونے کے لیے ہمارے پاس سارے اسلوب ہیں، ہاں ہمیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، دل میں اللہ کا کوئی ڈر ہمارے موجود نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، چوتھے پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو۔ آیت شروع کہاں سے ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پتہ چلا آگے جو حکم آ رہا ہے وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں آ رہا ہے، خاص ایمان والوں کے لیے آ رہا ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، ہمیں یہ بھروسہ ہے، ہمیں یہ بات ہمارے دل میں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اگر اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے ہو تو آگے جو حکم اللہ دے رہا ہے غور سے سننا۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسا ڈرو؟ 5 منٹ والا؟
10 منٹ والا؟ گھر پہ کسی کا انتقال ہو جائے تب اللہ سے ڈرو؟ نہیں، رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو، کیسا ڈرو؟ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب ایمان والے ہو، کلمہ پڑھا ہے، رب فرماتا ایمان والے ہو، کلمہ پڑھا ہے، تو ہرگز یہ دنیا سے جانا تو ایمان کے ساتھ جانا، اس دنیا سے جانا تو ایمان کے ساتھ جانا۔ جب موت آئے، تمہارا آخری وقت ہو، تو تم مسلمان رہنا، ایمان کی حالت میں موت ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں یہ بات تو ہے کہ ہاں ہمیں مرتے دم کلمہ نصیب ہو جائے، لیکن مرتے دم کلمہ نصیب ہوگا کیسے؟ اتقوا اللہ، دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اس دل میں جب اللہ کا خوف آ جائے گا تو پھر انسان کا ہر اٹھنے والا قدم گناہوں کی طرف نہیں جائے گا بلکہ نیکیوں کی طرف جائے گا۔ اگر ہمارے اس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو ہمارا یہ ہاتھ ظلم اور زیادتی کی طرف نہیں جائے گا، خیر اور بھلائی کی طرف جائے گا۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو یہ آنکھیں غیروں کی طرف نہیں جائے گی بلکہ قرآن کی آیتوں کی طرف جائے گی۔ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ سے ڈرنے کی، لیکن یہی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ حدیث سنیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا حبیب میں 2 خوف اور 2 امن کو کبھی بھی جمع نہیں کروں گا۔ رب نے ارشاد فرمایا حبیب میں 2 خوف اور 2 امن کو کبھی جمع نہیں کروں گا۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے مجھ سے فرمایا حبیب جو بھی انسان زمین میں مجھ سے ڈرے گا قیامت کے دن اسے امن میں رکھوں گا۔ جو زمین میں مجھ سے ڈرے گا قیامت کے دن اسے امن میں رکھوں گا۔ اور پھر اب ارشاد فرماتا حبیب جو انسان زمین میں مجھ سے ڈرے گا نہیں قیامت کے دن خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ جو زمین پر ڈرا قیامت کے دن رب فرماتا ہے امن میں رکھ دوں گا، وہ امن والا ہو جائے گا، پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اسے غم نہیں ہوگا جو زمین پر ڈرتا ہوگا۔ اور جو زمین پر بے خوف ہوگا، ہاں جنت مل جائے گی۔ رب کریم ہے، رب کریم ضرور ہے، رب کریم ضرور ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا رب جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ رب ستار ہے، اللہ بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ رب ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ رب غفار ہے، بندوں کے عیبوں کو بخشنے والا، ضرور بخشنے والا ہے، لیکن رب جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے۔ رب چاہے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو ایک چھوٹی سی نیکی پر بخشش کر دے، اور رب چاہے تو بڑے سے بڑے عبادت گزار کو ایک معمولی گناہ پر پکڑ کر کے جہنم میں داخل کر دے۔ رب کے سامنے کوئی آرگیومنٹ، کوئی اعتراض کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ رب کی مرضی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، رب جو چاہے کرے۔ ہاں اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، لیکن صاحبو اس پر بھی غور کرو کہ رب جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ رب بخشنا چاہے تو کوئی بات نہیں، اور رب اگر پکڑنا چاہے، چاہے آپ کے پاس جتنے سجدے ہو، چاہے جتنی عبادتیں ہو۔ سنو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا بہت بڑا گنہگار، دنیا میں جتنے گناہ تھے اس نے سارے گناہ کر ڈالے، ہمیشہ گناہوں والی زندگی گزارتا۔ بیمار ہوا، بیمار ہوتے ہی بستر موت پر آ گیا۔ یہ یاد رکھنا جو بھی آیا ہے اس دنیا میں ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، پرماننٹ کے لیے کوئی نہیں آیا، ایک نہ ایک دن تو جانا ہے۔ اور جب جانا ہے صرف انسان اسی بات کو یاد رکھے کہ مجھے ایک دن جانا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، رب کی دہلیز پر، رب کی بارگاہ میں مجھے جانا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، رب ارشاد فرماتا ہے کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیکار پیدا کر دیا، ہم صرف ایسے ہی پیدا کر دیے گئے، بیکار میں ہماری زندگی ہے، بیکار اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن رب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے؟
پلٹ کر جانا ہے رب کی بارگاہ میں۔ اگر انسان صرف اتنا سوچ لے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس دنیا کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، تو انسان ایسے ہی گناہ کرنا چھوڑ دے۔ ہر انسان یہ کہتا ہے، ہر انسان جانتا بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس اب تو ہماری زندگی کے ایام کتنے، اب تو ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ جھوٹے وعدے ہیں، جھوٹے اور آدھے ہیں۔ ہمیں جب پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو پھر نیکیوں کی طرف کب آئیں گے؟ گناہوں والے کام ہم کب چھوڑیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا وہ انسان جتنے گناہ تھے اس نے سب کر لیے، بیمار ہوا، بیمار ہوتے ہی مستر موت پر آیا، اس نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے گھر والوں، میں نے بہت گناہ کیے، زندگی میں بہت گناہ کیے، اگر میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو رب مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب اللہ نے کسی کو نہ دیا ہوگا، میں نے اتنے گناہ کیے۔ تو گھر والوں نے کہا بتاؤ اب چاہتے کیا ہو؟ تو وہی انسان بستر موت پر لیٹے لیٹے کہتا ہے اے گھر والوں، اگر تم تھوڑی سی بھی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، اسے تم پورا کر دینا، ایک وصیت ہے میری، اسے پورا کرنا۔ کہا کون سی وصیت ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے لیٹے لیٹے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو جلا دینا، انتقال ہو جائے جسم کو جلا دینا، جلانے کے بعد جو راکھ بچے آدھی راکھ دریا میں ڈال دینا اور آدھی راکھ پہاڑ کی چوٹی پہ ڈال دینا، آدھی دریا میں اور آدھی پہاڑ کی چوٹی پر ڈال دینا۔ اگر میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اللہ مجھے سخت سے سخت عذاب دے گا، اور اللہ کا عذاب میرا جسم برداشت کر سکے اتنی طاقت نہیں ہے میرے پاس۔ گھر والوں نے جیسا بھی تھا اس کا انتقال ہوا، اسے جلایا، آدھی راکھ دریا میں ڈال دی اور آدھی راکھ پہاڑ کی چوٹی پر ڈال دی۔ لوگوں نے تو یہ وصیت پوری کر لی، لیکن رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے ہی آدھی راکھ دریا میں ڈالی اور آدھی راکھ پہاڑ کی چوٹی پر ڈالی، رب نے دریا اور پہاڑ کو کہا کہ اس کی راکھ کو جمع کرو، اس کی راکھ جمع کرو۔ اللہ کے لیے کوئی کام بعید ہے؟ کوئی کام ایسا ہے جو اللہ نہ کر سکے؟ اس نے تو اپنے باطل گمان میں یہ سوچا تھا کہ آدھی راکھ ادھر چلی جائے آدھی ادھر چلی جائے، پھر کیسے جمع ہوگی؟ لیکن یہ رب کی شان ہے۔ رب نے دریا اور پہاڑ کو کہا کہ دریا پہاڑ اس کی راکھ کو جمع کیا جائے، راکھ جمع ہوئی، اسی انسان کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اب وہ مجرم بنا کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا بندے ساری چیزیں بعد میں، یہ بتا تو نے مرتے دم گھر والوں کو یہ وصیت کیوں کی کہ آدھی راکھ دریا میں ڈال دینا اور آدھی راکھ پہاڑ کی چوٹی پہ ڈال دینا؟ منشا کیا تھا؟ مرضی کیا تھی تیری؟ بتا۔ تو وہ انسان کہتا ہے مالک تو جانتا ہے میں نے گھر والوں کو جو یہ کہا تھا کہ آدھی راکھ دریا میں ڈالنا اور آدھی راکھ پہاڑ کی چوٹی پر ڈالنا، مالک میں تیری بارگاہ میں آنے سے ڈر رہا تھا، تیری بارگاہ کا میں سامنا کیسے کرتا، تیری بارگاہ میں کیسے آتا؟ مالک تیرے عذاب کے ڈر سے، تیرے خوف سے میں نے گھر والوں کو کہا تھا۔ بس اس بندے نے اتنا کہا، رب کا دریائے کرم جوش میں آیا۔ رب نے ارشاد فرمایا زندگی میں ایک ہی مرتبہ ڈرا تو صحیح، تو ڈرا زندگی میں، اگرچہ ایک ہی مرتبہ تو ڈرا ہے مرتے دم۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اگرچہ پوری زندگی اس نے گناہ کیے ہیں لیکن ایک مرتبہ مجھ سے ڈرا ہے، میں نے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک مرتبہ تو ڈرے اللہ سے، دل کے اندر اللہ کا خوف لائیں تو صحیح، پیدا تو کریں، یہ تو سوچیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم اتنے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر مسلمان گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ کرنے سے پہلے کم سے کم اتنا تو سوچیں کہ کیمرہ فیل ہو سکتا ہے، انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ خالق کی آنکھیں دھوکہ نہیں کر سکتے، وہ خالق کی نگاہ میں ساری چیزیں کیپچر ہو رہی ہیں، ہمیں ساری چیزیں ہمیں دیکھ رہی ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں ایک انسان تھا، سڑک پر ایک مرتبہ راستے سے جا رہا تھا، ایک اجنبی عورت کو دیکھا، دل دے بیٹھا، چند دنوں اس کے پیچھے جاتا رہا، وہ لڑکی بھی اسے کوئی توجہ نہ دیتی تھی۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ ایک قافلہ باہر جانے والا ہے، ساتھ میں یہ لڑکی بھی جانے والی ہے۔ وہ نوجوان بھی تیاری کرتا ہے، اسی قافلے میں آتا ہے، کہا تم جا رہے ہو سفر کے لیے، میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ پہلے کے زمانے میں قافلہ ایسے ہی جاتا تھا، ساتھ میں لوگ مل کر سفر کرتے تھے۔ گئے وہ لوگ، قافلہ بھی روانہ ہوا، وہ لڑکی بھی قافلے میں ہے، وہ نوجوان بھی اسی قافلے میں۔
دن بھر سفر کرتے کرتے رات کا وقت ہوا، جنگل و بیابان میں ایک جگہ پر ایک قافلہ رکا، سارے لوگ اپنا اپنا بستر لگا کر سو گئے۔ وہ نوجوان موقع کی تلاش میں تھا، جیسے ہی رات اندھیری ہو گئی سارے لوگ سو گئے، وہی نوجوان اپنے بستر سے اٹھا، اسی نوجوان لڑکی کے قریب گیا اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی سفر نہیں کرنا ہے، میں تو یہاں فقط آیا ہوں تیری محبت میں، تیرے لیے آیا ہوں، تجھے پانے کے لیے میں نے سفر کیا ہے، فقط تیری ذات کے لیے میں تیرے لیے آیا ہوں۔ اب میں آ گیا ہوں، رات کا سناٹا ہے، کوئی نہیں ہے، چل گناہ کرتے ہیں۔ وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر تو آیا میرے لیے ہے، قافلے میں اور بھی لوگ ہیں، جا تو دیکھ کر آ، قافلے میں کوئی جگ تو نہیں رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم گناہ کر رہے ہوں، کوئی نوجوان کوئی انسان ہمیں دیکھ لے۔ وہ نوجوان تیار ہوا، پورے قافلے کے ارد گرد چکر لگایا، کوئی جگ تو نہیں رہا۔ سارا چکر لگانے کے بعد اسی نوجوان لڑکی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا اے لڑکی، سارے قافلے والے سو رہے ہیں، کوئی نہیں جگ رہا، بس ایک میں جگ رہا ہوں اور ایک تو جگ رہی ہے، باقی سارے لوگ سو چکے ہیں اور کوئی اٹھنے والا بھی نہیں ہے، چل گناہ کرتے ہیں۔ فوراً وہ لڑکی کہنے لگی اے نوجوان، تو نے پورے قافلے کا چکر تو لگا لیا، سب سو رہے ہیں، بتا اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سب سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا اللہ تو وہ ہے جو کبھی نہ سوتا ہے نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے۔ تو وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی کہ نوجوان، جب سارے لوگ سو گئے پھر بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کریں؟ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کریں؟ اللہ اکبر۔ پہلے کے لوگ تھے، اتنی سی بات اثر کر گئی، اتنی سی بات اثر کر گئی۔ لڑکی نے صرف اتنا کہا کہ سب سو رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، جب اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم گناہ کریں؟ وہ نوجوان کی دل کی دنیا بدلی، کہا کہ نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میں گناہ کروں، میرا مالک دیکھ رہا ہوں میں گناہ کروں؟ کہا نہیں کروں گا۔ چلا گیا، وہ جگہ چھوڑ دیا، قافلہ بھی چھوڑ دیا، مسجد چلا گیا، زار و قطار اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کی۔ کئی دنوں کے بعد انتقال ہوا، انتقال کے بعد پڑوس کے لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، جیسے ہی خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے نوجوان بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے جیسے رب کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے ارشاد فرمایا کہ فلاں رات تیرے پاس موقع تھا، تو نوجوان لڑکی کے ساتھ گناہ کا کام کر بھی سکتا تھا، لیکن میرے خوف کی وجہ سے بچ گیا، میں نے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تھے وہ لوگ خوف والے، اتنا ڈر تھا، ہمارے پاس نہیں، بالکل ہمارے پاس اللہ کا ڈر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم بالکل اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور جب نہیں ڈرتے تو یاد رکھنا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا میں کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، پھر ہمارے حال دیکھ لیجئے، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر لگ جاتا ہے، اس لیے کہ اس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ وہ لوگ انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو سب نے سنا ہے، کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے خلیل بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور اللہ کے خلیل بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھتے وقت آپ کے دل میں وہ خوف پیدا ہوتا تھا کہ 1 میل کی دوری سے آپ کے دل کے گھبراہٹ کی آواز آتی تھی، 1 میل کی دوری پر آپ کے دل میں جو گھبراہٹ کی آواز آتی تھی 1 میل کی دوری پر آتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا حضور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو دل اتنا آپ کا گھبرانے لگتا ہے کہ 1 میل کی دوری پر آواز آتی ہے، حضور وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بندو مجھ سے پوچھتے ہو، دیکھو تو صحیح کس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، کس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں؟ کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ واز کرنے کے لیے باہر آئے، تقریر کرنے کے لیے باہر آئے، سامنے جو مجمع تھا 40,000 کا مجمع تھا، بیان سننے آنے والوں کا مجمع 40,000 کا مجمع تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیان کیا، بیان میں کیا اللہ کا خوف تھا، کیا چیزیں تھی، بتایا جاتا ہے کہ 40,000 کا مجمع سن رہا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اپنا جب بیان ختم کیا تو 30,000 لوگ تو وہیں انتقال کر کے مر گئے تھے، وہ لوگ تھے ڈر والے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ کن کی بات سنا رہا ہوں؟ جو اللہ کے نبی ہیں، جو گناہوں سے معصوم ہیں،
گناہ ان سے ہو نہیں سکتا، یہ انبیاء معصوم ہیں۔ لیکن یہ کون ہے؟ انبیاء کرام۔ حضرت شعیب علیہ السلام، آپ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ آپ کی آنکھوں کی اکثر بینائی ختم ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اکثر ختم ہو گئی تھی۔ لوگوں نے اگر پوچھا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی اکثر چلی گئی، وجہ کیا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اکثر میری رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی اکثر میری چلی گئی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ کہیں دنیا میں میری آنکھ وہ چیز نہ دیکھ لے جسے شریعت نے حرام کر دیا، جسے شریعت نے حرام کر دیا ہے، وہ آنکھ کہیں اس چیز کو نہ دیکھ لے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھ کھلے کل قیامت کے دن تو سب سے پہلے رب کا دیدار کرے، قیامت میں آنکھ کھلے تو سب سے پہلے رب کا دیدار کرے۔ بس اسی بات کی وجہ سے میں پورا دن روتا رہتا ہوں۔ یہ بات بتانے کے بعد بھی کتابوں میں لکھا ہے حضرت شعیب علیہ السلام 60 سال اور دنیا میں حیات رہے، لیکن کسی بھی انسان نے حضرت شعیب علیہ السلام کو آنکھ کھولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ تھے ڈر والے، سدراک مکین جبریل امین۔ کون ہیں یہ؟ فرشتے ہیں، اولو العزم فرشتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے۔ آقا نے حضرت جبریل کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت جبریل رو رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر آج تک میں اللہ کے خوف سے ہمیشہ روتا رہتا ہوں۔ یہ حضرت جبریل ہیں۔ حضرت میکائیل کے بارے میں آقا نے حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ تو بتاؤ جب میکائیل میرے پاس آئے، یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے جبریل جب میکائیل میرے پاس آئے ہیں ہمیشہ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، میکائیل کو کبھی میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ میکائیل کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اے جبریل یہ تو بتاؤ یہ میکائیل ہمیشہ روتے کیوں رہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ نے جب سے جہنم کو پیدا کیا ہے میکائیل نے اس دن سے ہنسنا بند کر دیا ہے۔ جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا میکائیل نے ہنسنا بند کر دیا۔ یہ کون؟ ان میں کچھ اللہ کے نبی ہیں، کچھ اللہ کے فرشتے ہیں۔ شان یہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کل کائنات اللہ نے بنائی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی ہے، ساری چیزیں مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے۔ لیکن حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنازہ نکلا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جنازے میں شریک ہوئے۔ آقا اس قبر کے بعد تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ سرکار اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی وجہ سے نیچے جو زمین تھی وہ زمین گیلی ہو گئی۔ سوچنا آپ ہم کبھی اتنا روئے، ہماری آنکھوں میں کبھی اتنا آنسو آئے، لیکن وہ کونین کے والی سرکار حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں سرکار اتنا روئے، اتنے آنسو نکلے کہ آنسوؤں کی وجہ سے سامنے زمین پر جو مٹی تھی وہ پوری مٹی گیلی ہو گئی۔ صحابہ کرام نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو مالک جنت ہیں، آپ کے اس اشارے سے اللہ گنہگاروں کی بخشش کر کے جنت میں داخل کرنے والا ہے، یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو سرکار نے سارے صحابہ سے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس کی تیاری کرنا، قبر کی طرف اشارہ کر کے بتایا اس کی تیاری کرنا۔ کون ہے ہمارے پاس؟ اتنی چیزیں ہونے کے باوجود اب تو ہمیں بدل جانا چاہیے تھا، گناہوں کی دہلیز چھوڑ کر آ جانا چاہیے تھا نیکیوں کی طرف۔ اتنے بیان ہوئے سود کے بارے میں، شراب کے بارے میں، حرام غذا کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، کوئی فرق نہیں، وہی ساری چیزیں جو پہلے ہوتی تھی اب بھی ایسی ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ آخر ہمارے دل میں تبدیلی آتی کیوں نہیں، بدلاؤ آتا کیوں نہیں؟ ہارون رشید ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا حضور آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ کے پاس آیا ہوں آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، آیا ہوں آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ حضرت داؤد طائی اللہ کے ولی ہیں،
ہارون رشید نے جیسے کہا مجھے کوئی نصیحت کرے تو حضرت داؤد طائی نے ارشاد فرمایا اے ہارون رشید تو نصیحت لینے کے لیے میرے پاس آیا تو ہے، بتا دو تیرا باپ کہاں ہے، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کا تو انتقال ہو چکا، وہ قبرستان میں۔ کہا تیرے دادا؟ کہا وہ بھی قبرستان میں۔ کہا تیرا ایک بھائی بھی تھا؟ کہا وہ بھی قبرستان میں۔ کہا تیرا ایک بیٹا بھی تھا؟ کہا وہ بھی قبرستان میں۔ تو حضرت داؤد طائی نے ارشاد فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑھ لیے ہو اس کو اب بھی کوئی نصیحت کی ضرورت ہے؟ اتنے جنازے جس نے پڑھ لیے ہو اسے بھی اب کوئی نصیحت کی ضرورت ہے؟ ہم نے بھی کتنے جنازے پڑھے اور ہمیں پتہ ہے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، یہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، ایک نہ ایک دن تو چلے جانا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، رب ارشاد فرماتا ہے جو بندہ زمین پر مجھ سے ڈرے گا قیامت کے دن امن میں رہے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن امن میں رہے تو اس دنیا میں اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اور اگر اس دنیا میں بے خوف رہے اللہ بندوں کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ کر بندے، کتنے گناہ کرے گا، تیری زندگی کتنی، تیری طاقت کتنی، تو گناہ کتنا کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی، ایسا نہیں ہونے والا کہ ہم جتنے زیادہ گناہ کریں گے اللہ کی شان میں کمی آ جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی، لیکن ہاں گناہوں کی نوست کی وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرتے دم کلمہ بھی نصیب نہ ہو، مرتے دم کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ اس دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں، ڈر جائیں اللہ سے، اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ اب کتنے دن بچے ہیں، کب موت کا فرشتہ آ جائے روح نکال کر چلا جائے کسی کو پتہ نہیں، ڈر جائیں اللہ سے۔ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم اٹھنے سے پہلے ہمارے دل کے اندر سے آواز آنی چاہیے کہ اٹھنے والا قدم کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے، یہ ہاتھ شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے، پیٹ میں لقمہ شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اور جب اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک انسان، اجنبی عورت نے اسے پھنسانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ ایک مرتبہ اجنبی عورت نے اسے بہکانے کی کوشش کی، وہ نوجوان اس کے قریب جا رہا تھا، فوراً اس کے دماغ میں قرآن کی ایک آیت آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ رب ارشاد فرماتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد مجھ سے ڈرتے ہیں، شیطان جب ان پر حملہ کرتا ہے تو اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ نوجوان راستے سے جا رہا تھا، ساری رات عبادت کرنے والا، باپ کی خدمت بھی کرتا، اللہ کی عبادت بھی کرتا، راستے سے جا رہا تھا، اس عورت نے پکڑ لیا، جیسے ہی وہ نوجوان اس کے قریب گیا فوراً قرآن کی آیت دماغ میں آ گئی، دماغ میں آنا تھا کہ وہیں غش کھاتا ہے وہ گر جاتا ہے، بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا، اس کے والد اس کو لینے کے لیے آئے، وہ گھر پہنچا، باپ نے پوچھا بیٹا تو اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا تھا، آخر وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے اپنے باپ کو ساری بات بتائی کہ ابا ایسا ہوا، میں اس عورت کے قریب جیسے ہی گیا قرآن کی آیت میرے دماغ میں آئی اور اس کا دماغ میں آنا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ باپ نے پوچھا بیٹا بتا وہ آیت کون سی ہے؟ وہ نوجوان پھر وہ آیت پڑھتا ہے، پھر جیسے ہی آیت پڑھا پھر دل کے اندر اللہ کا خوف ایسا پیدا ہوا کہ پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گرا۔ اب جیسے ہی زمین پر گرا تو پھر اٹھانی، اب اس کا انتقال ہی ہو گیا۔ ایک آیت پڑھ کر، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے گرا، بے ہوش ہوا، انتقال ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، باپ نے لوگوں کو جمع کیا، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان لے جا کے دفن کر دیا۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، فاروق اعظم کے دور خلافت کا زمانہ ہے، فاروق اعظم تک بات پہنچی، فاروق اعظم خود اٹھے اور اسی انسان کے والد کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ تمہارے لڑکے کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ کے لیے تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ بیٹے کا انتقال ہوا، نماز جنازہ کے لیے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اس کے باپ نے کہا حضرت رات کا وقت تھا، میں نے سوچا آپ آرام کر رہے ہوں گے اس لیے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، میں نے رات ہی میں غسل دے دیا، کفن بھی ہو گیا، نماز جنازہ بھی ہو گئی اور ہم نے قبرستان لے جا کر دفن بھی کر دیا۔ فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں انسان چل تیرے بیٹے کی قبر پہ لے جا، عمر وہاں جانا چاہتا ہے، تیرے بیٹے کی قبر پہ لے جا۔ اب وہ انسان فاروق اعظم کو لے کر اپنے بیٹے کی قبر پر آیا، فاروق اعظم نے فاتحہ پڑھی اور فاتحہ پڑھنے کے بعد فاروق اعظم اسی قبر کے سامنے کھڑے رہے اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے مردے کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے قبر کے اندر جو مردے ہیں بتا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب ارشاد فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اسے میں 2 جنت عطا کروں گا۔
رب فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اسے میں 2 جنت عطا کروں گا۔ فاروق اعظم اسی قبر کے سامنے کھڑے ہیں، اندر جو مردہ ہے اسے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے بندے بتا تو اس دنیا سے گیا ہے اللہ کے خوف کے ساتھ گیا ہے، بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ فاروق اعظم نے اتنا پوچھا، قبر کے اندر سے آواز آئی اے امیر المومنین فاروق اعظم، اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا تھا مرتے ہی اللہ نے وہ وعدہ پورا کر لیا۔ یہ دل میں اللہ کا خوف پیدا کر، ڈر جائیں، اللہ کی دہلیز پر آ جائیں، رب کی بارگاہ میں آ جائیں، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ وہ رب بڑا کریم ہے، رب بڑا کریم ہے، پھر ہمارے گناہ نہیں دیکھے گا۔ ایک آنسو نکلا، اللہ ایک آنسو میں سارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اس دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر انسان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا بلکہ نیکیوں کی طرف آ جائے گا، اور جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اس کے گھر والے بھی شریعت کے احکام پہ چلنے والے بن جائیں گے، بیٹے اور لڑکیاں بھی اس شریعت کے احکام پر عمل کرنے والی بن جائیں گی۔ ضرورت ہے آج ہم اللہ سے ڈریں، اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے یہاں بھی کامیاب فرمائے گا اور وہاں بھی کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔